نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسوہ حسنہ، کل سے اس کتاب کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تھوڑا تھوڑا دیا کروں گی اس میں سے. آج صرف ایک چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، پیج 39. دیکھیے مجھے پتا یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہوں گی، لیکن یاد دہانی ضروری. آپ دیکھیے کہ جس چیز کی آپ پیروی کرنا چاہتی وہ آپ کو نظر آتی رہنی چاہیے یا کتابوں میں بند ہونی چاہیے؟ نظر آنی چاہیے، سامنے ہونی چاہیے. وہ کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار نہیں، اور اکیلے اکیلے نہیں، کبھی مل کے بھی. ذکر خیر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے آپ اس کا نام جانتے ہیں، اور پھر کس کنبے، کس قبیلے، کہاں سے. آپ کا حسب نسب اعلیٰ و اشرف، آپ کی قوم اشرف، آپ کا قبیلہ اشرف، آپ کا خاندان اشرف. یہ شریف سے مبالغے کا صیغہ ہے، اشرف. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، قصی نہ پڑھیں سود، قصی ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک سلسلہ نسب متفق علیہ اور یقینی طور پہ معلوم ہے، یعنی یہ بالکل اوتھینٹک روایت ہے. عدنان کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا بھی یقینی ہے. اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر بھی تمام صحابہ اور تابعین اور علماء امت کا اجماع ہے. جان کے اتفاق کا لفظ چھوڑا ہے. یعنی اب اس میں کیا ہے، یہاں تک جو آپ کا نسب نامہ ہے اس کی آپ نے خود تصدیق کی ہوئی ہے، اوتھینٹک ہے، درست ہے. اور پھر جو عدنان ہے آپ کے نسب میں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، یہ بھی مانی ہوئی بات ہے. اور پھر اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، یہ بھی مانی ہوئی بات ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. کس طرح اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، اس کو کہاں سے نکال لاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے لگے تھے، اور پھر آپ کے والد بھی، لیکن اللہ نے وہاں سے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی شان ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آپشنل جو چاہے نسب نامہ یاد کر لے اپنے محبوب کا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.